میرے محترم بھائی اور دوستو، زندگیاں دو ہیں جن سے انسان کو واسطہ پڑنے والا ہے۔ ایک یہ ہے جو گزر رہی ہے، ہم اسے بھی پوری طرح نہیں جانتے، اور ایک موت کے بعد ہے، اس کو تو بالکل نہیں جانتے، اپنی عقل سے نہیں جان سکتے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، کہ جب تک ہم اللہ اس کے رسول سے رہنمائی نہ لیں، صرف اپنی سوچ سے آخرت کو سمجھنا چاہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں سمجھ سکتے، تمہارا علم تھک ہار کے گر جائے گا۔ تو لہٰذا ایک بہت بڑا طبقہ کہنے والا تھا، آج بھی کہہ رہا ہے، آئندہ بھی کہتا رہے گا، جس کو قرآن نے بھی بتایا ہے، ہیہات ہیہات لما توعدون۔ جو کچھ یہ مذہبی لوگ بتاتے ہیں سب جھوٹی باتیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، یہی جینا ہے، یہی مرنا ہے، ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ وما نحن بمبعوثین، کوئی نہیں موت کے بعد اٹھا کرتا۔ اذا كنا عظاما نخرا، بھلا پرانی بوسیدہ ہڈیاں بھی کبھی بن کے دوبارہ زندہ ہو سکتی ہیں؟ یہ انسانی عقل ہے، اور اس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ لہذا بھائیو، ہم بالکل انتہائی محتاج ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول سے رہنمائی حاصل کریں کہ زندگی گزارنی کیسے۔ انسان ایک واحد چیز ہے جو علم باہر سے لیتا ہے، باقی ساری مخلوق علم اندر سے لیتی۔ چونٹی کو 1 سینٹی میٹر سے زیادہ نظر نہیں آتا، لیکن لائن بنانا اسے کوئی باہر سے نہیں سکھا تھا، وہ انڈے سے نکلتے ہی لائن بنانا جانتی ہے، گھر بنانا جانتی ہے۔ 2 سال پہلے ہم افریقہ کے چند غریب ملکوں میں گئے، چلہ تھا ہمارا، جنگلوں سے بھی گزر ہوا، ہزاروں سال پرانی زندگی کو دیکھنے کا موقع ملا۔ غربت کے لفظ کا صحیح مطلب سمجھ میں آیا کہ غریب کسے کہتے ہیں۔ دیکھنا ہو تو چاڈ کا سفر کریں، صومالیہ، جبوتی، کیمرون کا سفر کریں، آپ کو پتہ چلے غربت کسے کہتے ہیں۔ خیر، یہ جو ہوتی ہے دیمک، یہ اندھی ہوتی ہے، اسے نظر ہی کچھ نہیں آتی۔ اس کی ایک فیملی 10 لاکھ افراد پہ مشتمل ہوتی ہے، جنگل کی، یہ ہمارے گھروں کی نہیں، جنگل کی۔ تو ہم گزر رہے تھے، کئی جگہ سے گزرے تو بڑے بڑے ایسے چبوترا نما نظر آئی، مٹی کے تودے۔ تو میں نے مقامیوں سے پوچھا یہ کیا ہے جو جگہ جگہ نظر آتا ہے؟ کہ یہ دیمک کا بنایا ہوا گھر ہے۔ اندھی تو کیا عجب چیز نظر آئی ان میں کہ اس میں جتنے روشن دان تھے سب سورج کے ٹریک کے ساتھ ساتھ بنے ہوئے تھے، جہاں سے روشنی اندر آئے، جدھر سے سورج سفر کرتا ہے، سارے روش و سوراخ جو بنے ہوئے تھے وہ سارے اس طرف سے تھے جہاں سے سورج کا گزر ہوتا ہے، تاکہ روشنی اندر آئے۔ یہ علم کہاں سے آیا؟ سانپ کو کون بتاتا ہے تیرے اندر زہر ہے اور ڈسنا کیسے ہے، وار کیسے ہے؟ یہ چند ایک مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، لیکن انسان اپنا علم باہر سے لیتا ہے، باہر سے۔ اندر میں استعداد ہے، باہر علم ہے۔ انسان کا پیپر ہے، مخلوق باقی کا پیپر نہیں، وہ اپنے علم کے خلاف کبھی نہیں کرتے۔ آپ شیر کی کمر توڑ دو ڈنڈے مار مار، وہ گھاس نہیں کھائے گا، اور بکری کی کمر توڑ دو مار مار، وہ گوشت نہیں کھائے گی۔ شوگر والے کے سامنے مٹھائی رکھو، چاہے وزیر ہے، چاہے مولانا ہے، چاہے سیکٹری ہے، چاہے ڈاکٹر ہے، ضرور کھائے گا، اور اپنے اندر کو کہے گا ادھی گولی ود کھا لوں گے، 1 کلومیٹر زیادہ چل لوں گے حلوہ تک، اور مولوی تو ہمیں بدنام ہے، حلوے تو سارے کھا گئے، شوگر ہے۔ تو انسان اپنے علم کے خلاف بھی کرتا ہے، اپنے علم کے مطابق بھی کرتا ہے، اور غلط علم بھی حاصل کرتا ہے اور صحیح علم بھی حاصل کرتا ہے۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے ان کے اندر غلط علم جاتا ہی ہے۔
آپ آم کو جتنے مرضی منتر پڑھو، اس نے آم ہی نکالنے، انگور کبھی نہیں نکالے۔ تو انسان کے ساتھ یہ کیوں ہے کہ یہ پیپر دے رہا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہمارا پیپر ہو رہا ہے، لنبلوہم ایہم احسن عملا، ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ اور بتانے والے نے بتا دیا، راستے دو تمہیں دے دیے ہیں، فہدیناہ النجدین انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ میں نے چند آیات جمع کر دی۔ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ راستے دونوں بتا دیے ہیں، اب تجھے طاقت بھی دے دی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، برائی پہ چل راستہ موجود ہے، وَتَقْوَاهَا، اچھائی پہ چل راستہ موجود ہے، ٹیبل پہ بیٹھ کے صحیح فیصلے کر طاقت موجود ہے، غلط فائلیں سائن کر طاقت موجود ہے، اپنے اقتدار سے پیسہ بنا تیرے اندر طاقت موجود ہے، اپنے اقتدار سے اللہ کو راضی کر لے طاقت موجود ہے، اپنی زبان سے جھوٹ بول کوئی کڑوی نہیں ہوگی، سچ بول تو کوئی شہد کا قطرہ نہیں ٹپک پڑے گا۔ اوپر نظام چل رہا ہے کہ وہ نہ سویا ہے نہ غافل ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، غافل کوئی نہیں ہوں۔ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ، اونگتا بھی نہیں ہے، وَلَا نَوْمٌ، سوتا بھی نہیں ہے، لَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ، ایک رائی کے دانے کے برابر اس سے چھپو ہوگی کوئی نہیں۔ ما یلفظ من قول، اب اللہ کا سسٹم دیکھو، ما یلفظ من قول، میں بول رہا ہوں تو میرا عرب کہتا ہے کہ تیرا ایک ایک لفظ الا لدیہ رقیب عتید، میرا ایک طاقتور نگہبان کھڑا ہے جو اچک رہا ہے، لے رہا ہے لے رہا ہے لے رہا ہے لے رہا ہے، اور پھر ایک دم تیرا پیپر سامنے کروں گا اور کہوں گا اقرا کتابک، جس دن تمہیں اٹھاؤں گا قبروں سے، پھر کہوں گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیب۔ ایک عمل ایسا ہے جس کا فرشتوں کو نہیں پتہ چلتا، اس کو اللہ نے الگ مینشن کیا، وہ کیا ہے؟ میری نظر یہ اٹھی، یہ حقارت سے اٹھی ہے یا محبت سے اٹھی؟ میں نے یوں دیکھا، یہ کسی کو نفرت سے دیکھا یا محبت سے؟ میری نظر اٹھی، میں نے کسی کو حرام دیکھا، غلط نیت سے دیکھا، یا میری نظر میں حیا ہے، اس کا ادھر ادھر پتہ نہیں چلتا فرشتوں کو، تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، یہ تیرا رب خود تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری نظر کیا دیکھ رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، تیری نظر سے شعلے یا تیری نظر سے محبت، تیری نظر کی بے غیرتی بے حیائی یا تیری نظر کا حیا، تیرا رب دیکھ رہا ہے، تمہیں دکھا دے گا، یہ دیکھ یہ دیکھ۔ ایسی آنکھوں کا ایک عمل اور ہے، یہاں فرشتہ بے بس ہے، وہ بھی سبحان اللہ۔ جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کی امت کے اعمال لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے، آنسوؤں کا کھاتا اللہ کے پاس ڈائریکٹ ہے، براہ راست۔ تو آپ نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے خوف کا آنکھ سے نکلا ہوا ایک قطرہ جہنم کی آگ بجھا دیتا ہے، تو جس کے روزانہ آنسو گرتے ہوں اسے کون گنے گا؟ وہ اللہ ہی کے پاس ہے اس کا کھاتا۔ تو غلط کھاتا بھی اللہ نے سنبھالا ہے اس کا، اور صحیح بھی ہے اللہ کے پاس۔ تو انسان کو طاقت ہے کہ صحیح بھی کرے غلط بھی کرے، فائل روک لے فائل چلا دے، تمہارے دفتروں میں روز ہو رہا ہے، روز ہو رہا ہے۔ تو اوپر والا ایک نظام چلا کے بیٹھا ہوا کہ ٹھیک ہے کیتی جاؤ، میں بھی ویندا، میں کو ستا تھوڑا ایک دن میرے گل تاونا جیسے، تو چونکہ ہمارا ٹیسٹ ہے لہٰذا ہم غلط بھی کرتے ہیں صحیح بھی کرتے ہیں، اور انسان کے علم غلط فیڈ ہو جائے تو غلط چلے، صحیح فیڈ ہو جائے صحیح چلے۔ اب ایک دیندار سے لے کر دین سے بے خبر کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کام نہیں بنتا، پوچھ کسی نمازی سے پوچھ، بڑی بڑی سے پوچھ، کسی بے نمازی سے پوچھو، سورت بوٹر سے پوچھ، جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ یہ علم غلط فیڈ ہو گیا ہے، لہذا اس کے مطابق ہی چلے، چاہے قرآن کہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، اور چاہے اللہ کا نبی کہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہلاک کرتا ہے، لیکن جو کہ اندر چپ غلط فٹ ہو گئی ہے لہذا وہ اسی پہ ایکٹیویٹ ہوگی۔ تو یہ غلط اور صحیح دونوں طرح چلتے ہیں۔ تو اس وقت ایک بات آ گئی
جس قوم میں جھوٹ ہو، جس قوم میں ظلم ہو، جس قوم میں خیانت ہو، وہ عزت کو بھول جائیں، وہ امن کو بھول جائیں، وہ سر اٹھا کے زندگی گزارنے کو بھول جائیں۔ ان کے لیے ذلت خالق کائنات نے مقدر کر دی ہے، چاہے راتوں کو تہجد پڑھیں، چاہے راتوں کو شراب پئیں، چاہے اللہ کے سامنے سر جھکائیں، چاہے وہ گائے کے سامنے سر جھکائیں یا آگ کے سامنے سر جھکائیں۔ یہ ایک ایسا آفاقی قانون ہے کہ اس کی زد میں مومن مشرک دونوں آئیں گے، جھوٹ، ظلم، بددیانتی، جھوٹ، ظلم، بددیانتی۔ شیطان نے ہمیں سارا پیسہ اسے میں دکھایا، ساری عزت اسے میں دکھائی۔ آسمان والے کا فیصلہ ہے کہ ذلت مقدر ہوگی، تباہی مقدر ہوگی، نہ ان کی بندگی انہیں اس ذلت سے بچا سکے گی، نہ ان کا ایٹمی طاقت ہونا انہیں اس ذلت سے بچا سکے گا۔ یہ اللہ کی سردی آئی ہے نا، سب کو لگ رہی نا، عیسائی کو بھی، ہندو کو بھی، مسلمان کو بھی، نمازی کو بھی، بے نمازی کو بھی، عورت کو بھی، پردہ دار کو بھی، بے پرد کو، سب کو سردی لگ رہی ہے۔ جھوٹ، ظلم، دھوکہ، خیانت، یہ وہ خوفناک بلائیں ہیں جس کے اندر ہوں گی 1 یا 10 قوم یا ملک، معاشرہ، ان کے لیے ذلت آئے گی موسم کی طرح، نکل نہیں سکیں گے۔ ہمارا علم اتنا ہے، پیسہ، بنگلہ، گاڑی، اسی کا نام عزت، پروٹوکول اسی کا نام، آگے جھنڈا لہرا رہا ہو اسی کا نام عزت۔ نظر کا فریب ہے۔ جاؤ مرنے والوں سے پوچھو عزت کسے کہتے ہیں، ذلت کسے کہتے ہیں۔ تہ خاک سوئے ہوئے قبریں اکھاڑ کے دیکھو کس انجام کو پہنچے ہوئے لوگ۔ جس قوم میں 3 باتیں ہوں گی انہیں دنیا کی کوئی طاقت ذلیل نہیں کر سکتی۔ مشرک مومن برابر، ہندو مسلم برابر، یہودی عیسائی مسلم برابر۔ آخرت کا معاملہ ایمان پر ہے، وہ الگ ہے، وہ الگ جہان ہے۔ آخرت الگ، دنیا کی عزت، سچائی، میں بولوں میری قوم بولے، عزت کا تاج سر پہ آئے گا۔ عدل و انصاف میں کروں میری قوم کرے، ہندو کرے مسلم کرے، عزت کا تاج اس کے سر پہ آئے گا۔ دیانتداری، دیانتداری، دیانتداری میرے اندر ہو، میری قوم میں ہو، کسی مسلم میں ہو یا مشرک میں ہو، اللہ تعالیٰ ان 3 باتوں پہ عزت دے کے رہے گا، کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر وہ ایمان والا ہے تو یہاں بھی کامیاب، آگے بھی کامیاب، یہاں بھی مزے، آگے بھی مزے۔ اگر وہ کافر مشرک ہے تو یہاں عزت پائے گا، آگے تو پھر ایمان پر ہی فیصلہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک معاف نہیں کروں، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سچائی، الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کرتا ہے، سچ نجات دیتا۔ دیانت، عدل و انصاف، میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، انسان ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا۔ نوجوان بھی بیٹھے ہیں اور افسران بھی بیٹھے ہیں، عام لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اب میں درد سے کہتا ہوں، میرا پورا دیش جھوٹ اور دھوکے کی سیاہ چادر میں لپٹا جا چکا ہے، لپیٹا جا چکا ہے، دفن ہو چکا ہے جھوٹ اور اس میرے نبی تشریف لے جا رہے تھے، آپ کو آواز آئی یا رسول اللہ، تو آپ نے یوں دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی یا رسول اللہ، تو پھر آپ کی نظر پڑتے کہ ہرنی آپ کو پکار رہی، ہرنی گلے میں رسی اور 4 پائی سے باندھی ہوئی۔ آپ اس کے قریب گئے، کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا ساتھی مجھے شکار کر کے لایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں نے دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ آپ نے فرمایا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر تو امانت ہے کسی کی، میری تو ہے،
انہوں نے کہا اگر میں واپس نہ ہوں تو اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے جیسے انسانوں کو ڈالے. جانور تو جہنم میں نہیں جاتے. تو آپ نے اس کی رسی کھول دی, وہ دوڑ گئے اور وہیں بیٹھ گئے. دیر گزر گئی تو آپ نے دیکھا اوپر پہاڑ سے اتر رہی تھی وہ دوڑتی ہوئی اور آ کر یوں سر جھکا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اللہ کی تقدیر پر راضی. ذبح ہونے کے آپ نے اس کو باندھا اور وہیں بیٹھ گئے. کچھ دیر گزری تو وہ صحابی آ گئے جو شکار کر کے لائے تھے. تو انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی ذرا مدینے کے باہر تھا. ان کو کہا یا رسول اللہ آپ یہاں کیسے؟ کہا مجھے آپ سے ایک کام ہے. کہا آپ فرمائیں. کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دے. کہ یا رسول اللہ آپ نے تو بہت تھوڑا مانگا, ہماری تو جانیں حاضر ہیں, آپ نے کیا مانگا؟ کہ مجھے ہرنی چاہیے. کہا آپ لے لیں. تو آپ نے اس کی رسی کھولی اور اس کی کمر پہ ہاتھ پھیر کر کہا جا اپنے بچوں کے پاس, سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہلاک کرتا ہے. یہ اسلام آباد کے وزارتوں والے صرف اس ہرنی جتنا ایمان بنا لیں تو سارا ملک امن کی نیند سوئے. اور اسلام آباد کے مارکیٹوں والے اور دکانوں والے اور میرا تو ریڈی والا جھوٹ بولتا ہے, میں وزیروں کا گلہ کیا کروں یا میں سیاستدانوں کا گلہ کیا کروں, میرا تو مزدور بھی بددیانت ہے, 8 گھنٹے کا کام 48 گھنٹے میں کرتا. کہا میں کہا چل. تو اس ہرنے نے کیا کیا, آپ کو یوں سر جھکا کے سلام کیا, پھر پیچھے ہٹی, پھر یوں سلام کیا, پھر آگے گئی, پھر واپس مڑی, پھر یوں سلام کیا, پھر تھوڑی دور آگے گئی, پھر مڑی, پھر یوں. جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوا اپنے نبی کو سلام کرتی. بھائیو میں حج کیا بتاؤں, یہاں تو سچ ہی ختم ہو چکی, دیانت ختم ہے, انصاف ختم. جہاں لوگوں کو انصاف لینے کے لیے ججوں کو خریدنا پڑے, وہ ملک کیا ملک ہے, تو جنگل ہے جنگل. جس ملک کا وکیل جیسا باعزت پیشہ چند کوڑیوں پہ بیچ دے, قلم بک جائے, جج کا انصاف بک جائے. ہاں دشمن کو گلا کیا کر. جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں نا تو اپنے عیب نہیں ڈھونڈتی, اوروں میں عیب ڈھونڈتی ہیں. میں کہتا ہوں کسی کے سر میں بھی درد ہو تو کہتے ہیں یہ بھی امریکہ کی سازش. قومیں سازشوں سے کبھی نہیں ڈوبی, یاد رکھنا. میں تاریخ کا طالب علم ہوں, پورے یقین سے کہہ رہا ہوں, سازش نے کبھی قوموں کو تباہ نہیں کیا. قومیں اپنے ہاتھوں سے تباہ ہوتی ہیں, پھر سازش بھی کام دے جاتی. میر جعفر کی وجہ سے بنگال نہیں ڈوبا, وہ تو دیکھ کا ایک دانہ تھا. میر صادق کی وجہ سے ٹیپو جیسا شیر شہید نہیں ہوا. میر صادق دیکھ کا ایک دانہ تھا, سارے دانے ایسے تھے. کسی ایک آدمی کی وجہ سے نہ قوم ڈوبتی ہے, نہ ہلاک ہوتی ہے, نہ تیرتی ہے. ایک مجموعہ تیار ہوتا ہے جو قوموں کو سفینہ لے کے چلتا ہے, اور ایک مجموعہ ہوتا ہے جو قوموں کے ڈوبنے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے. جتنے آپ ہم تبدیلی کے نعرے لگاتے ہیں, اوروں کو تبدیل کرو. یہ تبلیغ کے کام میں ایک عجب فلسفہ پیش کیا جا رہا ہے کہ تبدیلی اپنے آپ سے شروع کرو. یہ جھوٹ بولتا ہے, اس کو ٹھیک کرو, اس کو ٹھیک کرو, اس کو ٹھیک کرو. یہ ادھر کے بجائے یوں کر لو, یوں کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی, تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لو. کہ ہم تبدیلی شروع کریں, اپنے آپ سے شروع کریں. میری زبان سے جھوٹ نہ نکلے, گالی نہ نکلے, نظر میں بددیانتی نہ ہو, ہاتھ غلط نہ دھولے, قدم غلط نہ اٹھے, پیسہ غلط استعمال نہ ہو, اپنی طاقت اور اقتدار سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. یہ نبیوں والا طریقہ ہے. نبیوں چونکہ تبدیلی اندر سے آتی ہے, ڈنڈے سے کوئی کسی کو بدل نہیں سکتا. جب تک انسان اپنے اندر سے نہ بدلے نہیں بدل سکتا. کتنے دیانتدار بیٹھے ہوتے ہیں, سیکرٹری بھی, وزیر بھی, نیچے رشوت چل رہی ہوتی ہے, بے بس, بہت سختی کی ہے لیکن بے بس ہے. کیوں؟ کہ اس کے اندر میں بات آئی نہیں کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا ہے.
لہذا وہ اس وقت تک نہیں اپنے آپ کو بدلے گا جب تک اس کو یہ یاد نہ آئے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، ایک دن آنے والا ہے جب ساری دنیا اللہ کے سامنے کھڑے ہوگی۔ تمہارا علم غلط ہو گیا، علم لو اس ہستی سے جن کا علم اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے، جن کے علم میں خطا کوئی نہیں، جن کو سکھانے والا ان کا رب ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جن کو دینے والا ان کا اللہ ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جن کا مقام طے کرنے والا ان کا اللہ ہے، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جن کو رحمت للعالمین کا ٹائٹل دینے والا ان کا اللہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جن کو کل عالمین کے لیے بھیجنے والا ان کا رب ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، جن کو پوری دنیا کے جن و انسان کے لیے بھیجنے والا ان کا اللہ ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، انسان ہوں جنات ہوں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، جن کو اللہ تعالیٰ نے قاب قوسین مقام دیا، والضحیٰ کی قسمیں اٹھائیں، واللیل کی قسمیں اٹھائیں، رحمت للعالمین کا ٹائٹل دیا، عزیز رؤوف رحیم کے نام دیے۔ اللہ نے اپنے ذاتی ناموں میں سے 2 نام اپنے نبی کو عطا فرمائے، عجب بات، اپنے ذاتی ناموں میں سے الرؤوف الرحیم، الرؤوف الرحیم، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، ان ربکم لرؤوف الرحیم، ٹھیک ہے۔ اب یہی 2 نام اللہ لے کے آ رہا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرق رکھا، ان ربکم لرؤوف الرحیم، تیرا رب ساری کائنات کے لیے رؤوف الرحیم خالق، میرے نبی مخلوق ہیں، عبد ہیں، تو فرق کیسے کیا؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اے میرے محبوب ایمان والوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے، اپنی امت کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ کیسے رؤوف نماز جیسی بندگی میں کھڑے ہیں، وہ فرماتے ہیں مجھے پیچھے، اور جیسے یہ بالکونیاں عورتیں ہیں تو ایسے عورتیں پیچھے کے نماز پڑھتی تھی، 7 بچے ہوتے تھے مسجد نبوی، تو آپ فرماتے تھے کہ مجھے نماز میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں، بچے کا رونا سنا نہیں جاتا۔ رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم، امت کے لیے رؤوف، امت کے لیے رحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ میں موریتانیہ گیا، ایک غریب سا ملک ہے افریقہ میں، لیکن عرب ہیں، خالص عرب، صحرا سرا، وہاں پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، قرآن کو، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب، وہ پڑھتے ہیں حمالة الحطب، ہم پڑھتے ہیں ارأیت الذی، وہ پڑھتے ہیں آرأیت الذی۔ 7 لہجوں میں قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، وہ پڑھتے ہیں کلا بل لا یکرمون الیتیم ولا یحاضون علی طعام المسکین۔ یہ سب میرے نبی کی طرف سے اجازت ہے، 7 احرف، 7 سب میرے نبی کی طرف سے اجازت ہے، مطلب میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بنیادی، لیکن لفظ کے بدلنے سے اس میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم میں پیدا کیا، 40 برس تمہارے درمیان رہے، کوئی ایسا ہے، ایسا خوبصورت، ایسے جمال والا، ایسے کمال والا، ایسی صفات والا ہے؟ 40 برس ایک ہستی تمہارے درمیان رہے، کوئی عیب دکھاؤ، کوئی کمی دکھاؤ، یہ آپ کی ذات کی بلندی کو بتانے والی ذات۔ یہ آپ کی ذات کو بتانے کے لیے، من انفسکم، کیا کمال حسن ہے۔ ام معبد کہتی ہیں اب ہمارے نبی کا حلیہ بیان کرتے ہوئے، رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه خجلا لم تجر به صعلا وسيم قصيم في عينيه دعج في صوته سحر في لحيته كثافة في عنقه سطر إن تكلم علاه البحر
ان سقط علیہ الوقار، یہ الفاظ ہیں یا موتی ہیں؟ آج تک علماء تھک گئے ترجمہ کرتے ہوئے۔ وہ کہتی کہ میں نے ایک شخص دیکھا، ایک جوان دیکھا، مجھے لگا جیسے چودھویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا، من انفسکم، جیسے چودھویں کا چاند پیکر انسانی میں ڈھل کر کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا۔ آواز میں ایک جادو، آنکھوں میں ایک کشش، گردن لمبی سراہی دار، داڑھی بڑی گھنی خوبصورت، آواز میں ایک روح، ایک کشش، ایک سحر، ایک جاذبیت۔ بولتے ہیں تو نور چھاتا ہے، خاموش ہوتے ہیں تو وقار چھاتا ہے۔ جب دیکھتی ہوں تو دیکھنے سے جی نہیں پڑتا وسیم، جب دیکھتی ہوں تو حسن کو ان کا غلام پاتی ہوں قسیم۔ وسیم اور قسیم، دنیا میں حسین تو بہت ہیں، آتے رہیں گے، وسیم قسیم ایک ہی ہستی آئے۔ وسیم اسے کہتے ہیں، وسیم جس کو جتنی دفعہ دیکھو دیکھنے کا شوق بڑھ جائے اور آنکھ نہ بھرے، اسے کہتے ہیں وسیم۔ قسیم اسے کہتے ہیں جو سر کی چوٹی کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اور انگلیوں کے ناخن تک جس کی ہر شے حسن کا مکمل نمونہ ہو، اسے کہتے ہیں قسیم۔ تو وہ اماں کہتی ہے وسیم قسیم، کیا حسن تھا کہ دیکھنے سے جی نہ بھرے، کیا حسن تھا کہ حسن بھی غلام بن کے در پہ کھڑا ہو، کیا بول تھا کہ دلوں کو پکڑتا تھا، کیا آنکھ تھی کہ نور ہی نور نکلتا تھا، کیا حسین چہرہ تھا کہ چودھویں کا چاند کپڑے پہن کے اتر آیا ہو۔ من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم، جیسے افریقہ والے پڑھتے ہیں، من انفسکم، ایسے نفیس نسب حسب خاندان والا کوئی ہے؟ ایسا علی نسب، ایسا علی خاندان کوئی ہے؟ قریش مکہ والے بتاؤ۔ ابو سفیان جانی دشمن، اور آگے روم کے بادشاہ کے سامنے پیشی ہے، اور چاہتے تو جھوٹ بول کے آپ کو مقام کو نیچے کرنے کی کوشش کرتے۔ روم کے بادشاہ کے پاس میرے نبی کا قاصد پہنچا، دحیہ کلبی، دعوت دی، اس نے کہا بلاؤ یہاں کوئی قافلہ عرب آیا ہو، تو یہ پہنچے ہوئے تھے۔ اس نے پوچھا تم میں اس نبوت کے دعوے کرنے والے کا رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں آگے آگے کہتے وہ جھوٹ نہ بول، سنو یہ ابھی کفر میں ہے، اور ان کی بات سننا۔ کہنے لگے اگر جھوٹ بولنا عیب نہ ہوتا تو آج میں جھوٹ ضرور بولتا۔ میرے دیش کا نمازی بھی کہتا ہے جھوٹ کے بغیر تو گزار، یا اللہ جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ انہوں نے کہا اگر جھوٹ بولنا عیب نہ ہوتا تو آج میں جھوٹ بولتا۔ تو اس نے پوچھا کیف نسبہ فیکم، وہ خاندان کیسا ہے اس نوجوان اس نبی کا؟ تو ابو سفیان کہنے لگے ہم میں سب سے عالی خاندان وہ ہے، انہ لذو نسب، سب سے اونچے خاندان میں ہے وہ بنو ہاشم۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے سارے آدم کی نسل کا خلاصہ نکالا عرب، پھر عرب کا خلاصہ بنایا مدر، پھر مدر کا خلاصہ بنایا قریش، پھر قریش کا خلاصہ بنایا ہاشم، ثم اختارنی من بنی ہاشم، پھر بنی ہاشم میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ میرے جیسا عالی نسب حسب کائنات میں نہ آیا ہے نہ آئے گا، جس کا نسب آدم تک جائے۔ دنیا میں آج تک ایسا کوئی نہیں آیا کہ جن کے نسب کو اللہ نے آدم تک بچا کے محفوظ کر کے رکھا ہو۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قنبال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح
بن لامخ بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملالئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. بھائیو جنہیں اتنا عظیم رہبر ملا ہو پھر وہ ذلتوں میں پستیوں میں چل رہے ہیں، گندگی کے کیڑے سے بھی زیادہ حقیر ہو چکے ہیں. کیوں نہ اسے یاد رکھا نہ اس کی تعلیمات کو یاد رکھا. ربیع الاول آتا ہے، ہم سب ان کی یاد میں کتنا جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اس کے بعد ہم ایسے بھول جاتے ہیں جیسے وہ تھے ہی نہیں. محرم آتا ہے، ہم حسین کے لیے کتنا روتے ہیں، جب 10 دن گزرتے ہیں پھر سب یزید کے روپ میں کھڑے ہوتے ہیں. دفتر میں جاؤ، بازار میں جاؤ، دکان پہ، ریڑھی پر بھی جاؤ تو یزیدی روپ ہے. یعنی ظلم کی عبارت ہے یزید. روتے حسین کے لیے ہیں، کھڑے یزید کے لیے. رسم و رواج کو دین بنا دیا. تو ہمیں اس جہان کے لیے اگر باعزت رہنا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا پڑے گا. اس کے علاوہ راستہ کوئی نہیں. جن کے دیکھو آدمی آنکھوں سے سیکھتا ہے، کانوں سے سن کر، آنکھوں سے دیکھ کر. یہ 2 بڑے ذرائع ہیں علم کے. جنہوں نے آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہو ان کا علم کیسا ہوگا، جنہوں نے کانوں سے اللہ کا کلام سنا ہو ان کا علم کیسا. سامنے آمنے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ارنی انظر الیک، یا اللہ ایک بار بھی کہا تھا صحیح. اللہ تعالیٰ کہنے لگے تو ٹیپ پڑھنا. میں بڑا تکڑا بندہ، میں نے بھی کہا میں نے تیرا دیدار کرنا. ارے موسیٰ تیرے بس کا نہیں یا اللہ میں ایک بار. موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے. میرے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ نبی دلال تھے، دال کے ساتھ دلال، لاڈلے. موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، اللہ سے ضد کر لیا کرتے تھے کہ بابا ہمارے بس کا نہیں ہے کہ ہم اللہ سے ضد کریں. یہ موسیٰ علیہ السلام ہی تھے اللہ سے ضد کر لیتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا تو نہیں دیکھ سکتا، کہتا نہیں ایک باری تو دیکھنا ہے ہمیں جو ہو جائے. اللہ کہا چلو میں دکھا دینا، وہ تکڑا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی، موسیٰ وہ ہو گئے، پتہ نہیں کتنی دیر بے ہوش رہے. اور ایک تجلی آئی، وہ بھی عرشوں سے آئی. اور یہاں کیا ہوا، سارے آسمان سکیڑ کے اسٹیشن بنا دی. سدرۃ المنتہا پہ جبریل نے بھی ہاتھ جوڑ دیا، میرے پاس نہ پاسپورٹ ہے نہ ویزا ہے. آج کی زبان میں کہ جی آگے میرے پاس نہ پاسپورٹ ہے نہ ویزا ہے. تو اس کے اوپر میرے نبی کو اللہ نے اٹھایا، پھر عرش کے در کھولے، پھر عرش کے اوپر نورانی پردوں کو ہٹا کر سامنے ہو کر کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے محبوب نبی، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. اس رہبر کو چھوڑو گے، پیسے کے پیچھے بھاگو گے، کرسی کے پیچھے بھاگو گے تو اللہ کی قسم دیوار سے سر ٹکراؤ گے، پتھر چاٹ کے واپس آؤ گے، صحرا کے بھٹکے ہوئے مسافر کی طرح سسک سسک کے مر جائیں گے. زندگی ناکام ہو جائے گی، منزل ہاتھ نہ آئے گی. اسی کے ہاتھ میں ہاتھ دو جس کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں. ایک دفعہ نماز پڑھا رہے، ہمارے نبی نماز پڑھا رہے، نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے چلنا شروع ہو گئے. نماز کے اندر چلتے 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 محراب 100 سال بعد بنی ہے. عمر بن عبدالعزیز نے مسجد میں 2 کام کیے، ایک محراب بنائی، ایک مینار بنایا. اس سے پہلے نہ مینار تھا نہ محراب تھا. عمر بن عبدالعزیز نے محراب اور مینار. دیوار کے صلاح کے کھڑے کافی دیر کھڑے رہے، پھر پیچھے ہٹنا شروع کیا، ہٹتے 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 پھر مصلی کے کنارے پر آ کر کھڑے ہو گئے. پہلی صف کے لوگوں نے دیکھا کہ آج یہ عجب چکر ہوا. جب آپ نے سلام پھیرا تو یا رسول اللہ یہ آج آپ نے کیا کیا؟ پہلے تو کبھی دیکھا نہیں. آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ نے مجھے جنت دکھائی، انگوروں کے گچھے لٹک رہے تھے، ان کو دیکھ کے میں آگے بڑھنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ دیوار کے پاس پہنچ گیا. پھر وہاں کھڑا تھا تو اللہ نے جہنم سے پردہ ہٹایا، میں نے جہنم کو دیکھا تو میں ڈر کے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا. تو جس ہستی کو یہ طاقت ہو، مجھے تو دیوار کے آگے نظر نہیں آتا، پیچھے نظر نہیں آتا، میں ادھر دیکھتا ہوں تو یہ نظر نہیں آتا، یہ دیکھتا ہوں تو یہ نظر نہیں آتا، پیچھے کون دیکھے گا؟ اور وہ یہاں کھڑے ہیں اور 7 آسمان چیر کے جنت کو دیکھتے ہیں، جہنم کو دیکھتے ہیں. ہم ان کی نظر کو جھٹلائیں؟
ان کے علم کو جھٹلائیں، کہ جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ بھائیو، دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیوں کے راستے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے شروع ہوتے ہیں اور جا کر اللہ کے در پہ وہ ختم ہوتے ہیں۔ جو ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے گا وہی وہاں تک پہنچے گا، باقی بھٹک جائے گا۔ اور یہ انہی تین کاموں کو حج کے ساتھ جوڑا اللہ تعالیٰ نے۔ میں حج میں یہ بیان کے کرتا ہوں اکثر، بلکہ ہر حج میں، کہ اللہ ایک احرام ہم باندھیں گے 8 تاریخ کو، وہ اتر جائے گا 10 کو، 11 کو، میکسیمم 11 کو اتر جائے گا۔ لیکن ایک احرام اللہ بندھوا رہا ہے جو موت تک کے لیے، کہ بھائی حاجی صاحب ایک احرام تمہارا ہے لٹھے کا یا ململ کا یا جو بھی ہے، یہ تو تم 8 کو باندھو گے، 10 کو آ کے تم کنکری مارو گے اور قربانی کرو گے اور سر منڈاؤ گے اور احرام اتار دو گے۔ ایک احرام بنوا رہا ہوں جس سے تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، دین خوبصورت ہو جائے گا، ملک خوبصورت ہو جائے گا، گھر خوبصورت ہو جائے گا، معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ وہ ہے فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ یہ 3 احرام اللہ بنوا رہا ہے کہ حاجی صاحب فی الحج، کلام کا طرز ایسا ہے کہ یہ موت تک کے لیے بتا رہا ہے۔ فی الحج جوڑ کے وقتی طور پہ حج میں اس کی پریکٹس کروا رہا ہے کہ حج میں تو کم از کم تو نے کرنا ہی کرنا۔ کیا ہے؟ کبھی بد زبانی نہیں کرنی۔ معاشرے کو سب سے زیادہ برباد کرنے والی زبان ہے، گھروں کی لڑائیوں کے پیچھے زبان ہے، میاں بیوی کی لڑائی کے پیچھے زبان ہے، ماں باپ اولاد، بھائی بھائی، دوست، پارٹنر، زبان۔ تو اللہ کہا رفض، آج کے بعد زبان کو بند کر دے، یعنی اس سے شر کا بول ختم کر دے، اس سے برائی کا بول ختم کر دے، اس سے جھوٹ، اس سے غیبت، اس سے گالی، اس سے فحاشی کا بول، اس سے بدماشی کا بول، اس سے کسی پر طنز، تانا، لان تان مٹا دے۔ یہ موت تک کر لے، تیری زندگی خوبصورت ہو جائے۔ ولا فسوق۔ دوسرا کیا ہے کہ ساری زندگی کی یہاں توبہ کر کے جا رہے ہو، اب کبیرہ گناہ نہ کرنا، کبیرہ گناہ، کبیرہ۔ عربی بڑی خوبصورت زبان، فاسق۔ عربوں پر آ رہا ہے نا کلام، جو وہ ان کے محاورے میں آ رہا ہے۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ عرب کھجور کے باغات والے، کھجور جیسے ہمارے یہاں آم پسندیدہ چیز، ان کا کھجور پسندیدہ چیز۔ ہمارے یہاں آم کے گلنے یا خراب ہونے کی اور چیزیں ہیں۔ کھجور جب خراب ہوتی ہے تو کیسے خراب ہوتی ہے؟ جب کھجور کے اوپر کا چھلکا اٹھ جائے۔ کبھی آپ دیکھیں جو کھجوریں آتی ہیں کہ سردار صاحب دیکھیں کھجور کا چھلکا اٹھا ہوتا ہے، جب اس کا چھلکا اٹھ جاتا ہے تو پروٹیکشن ختم ہو جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس میں کیڑا چلا جاتا ہے، اس کو وہ بے قیمت بھی کر دیتا ہے، بے ذائقہ بھی کر دیتا ہے اور خراب بھی کر دیتا ہے۔ جس کھجور کا چھلکا اٹھ جائے اس کھجور کو کہتے ہیں فاسقہ۔ فسقت التمرۃ۔ سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں اپنے دین کے پردے میں لپیٹا ہے۔ جو اس پردے کو چاک کر کے باہر نکلتا ہے اس میں کیڑے گھس جاتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی بے قیمت ہو جاتا ہے جس سے کھجور بے قیمت ہو جاتی ہے۔ کوڑیوں کے بھاؤ بھی نہیں بکتی، لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ۔ ایسے ہی جس مرد عورت کا دین کا پردہ اٹھ جاتا ہے تو اس کے اندر گندگی کے کیڑے جاتے ہیں، وہ اللہ کی نظروں میں بے قیمت ہو جاتا ہے۔ تو دوسری شرط اللہ لگا رہا ہے کہ بڑے گناہ نہ کرنا، اور پھر ساتھ تسلی دے رہا ہے کبھی ہو جائیں تو توبہ کر لینا، ہم معاف کر دیں۔ گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، گناہ پہ ڈٹ جانا، بے غیرت ہو جانا، یہ تباہی والی بات ہے۔ ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو لگا تو جاؤ کرو۔ اور دھرتی تو ہے 24,000 کلومیٹر بھی ہے ہی کوئی نہیں، ایڈی ساری دھرتی ایڈو ٹور ہوتے ادھر جا کے مک جاتی ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ بندی اتنے گناہ کر کہ میری زمین بھی بھر، پھر اس کا خلا بھی بھر، پھر اس کے تارے ستارے سیارے بھی بھر،
پھر اس کے چاند سورج بھی بھر، اور پھر آسمان کی چھت کے ساتھ اپنے گناہوں کو لگا دے۔ مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، ساتوں آسمان کے فرشتے گناہگار ہو جائیں، ساری دنیا کے انسان گناہگار ہو جائیں، ساری دنیا کے چرند پرند انسان بن کے گناہگار ہو جائیں، ایک ایک دن کا بارش کا ایک ایک قطرہ، سمندروں کے پانیوں کا ایک ایک قطرہ انسان بن کر گناہگار ہو جائے، اور قیامت تک کی زندگی لے کر آئیں گے سب، اور گناہ کرتے جائیں، رب ذوالجلال کی قسم آسمان تک نہیں جا سکتے۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے اسلام آبادی ایک، چلو اسلام آباد جو میرا اپنا ضلع، ملتانی ایک، ملتان والا یا ملتان والی ایک اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر، سارے ہی معاف کرو، سارے معاف کرو، ایسے معاف کرو، ایک پل میں ماں ناراض ہو جائے، معاف کرنے کے بعد بھی اس کا دل بجھا رہتا ہے، چونکہ انسان اصل ہے، باپ ناراض ہو جائے، خامن ناراض ہو جائے، بیوی ناراض ہو جائے، بھائی ناراض ہو جائے، تاثر ہوتا ہے۔ میں اللہ پہ قربان چاہوں، ناراض ہو کے راضی کتنی جلدی ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نماز کے لیے نکلے، نماز پڑھی، دعا مانگی، بارش اور دھوپ اور تیز ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ ہم نے تو بارش مانگی، آپ نے دھوپ اور تیز کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ تیری قوم میں ایک بندہ ہے میرا، پچھلے 40 سال سے مجھے ناراض کر رہا ہے، ایک کام مجھے راضی کرنے والا اس نے آج تک نہیں کیا، جب تک وہ تیرے بندوں میں ہے بارش نہیں کروں گا، اسے نکالو پھر بارش کروں۔ سبحان اللہ نے اس کو قریب کرنے کا کیا راستہ بنایا، وہ عمدہ ہی نہیں ہے، چلو میں تینوں ایدو نپا ہے۔ سبحان موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا ہاں بھائی جو ایسا ہے اللہ کے واسطے نکل جاؤ۔ اب اس نے یوں دیکھا پھر یوں دیکھا، جب کوئی نہیں نکلا تو کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی، جو ہون نکلا تو لتر سارے میں چنگا مان جانا ہے، اور اگر کھڑا رہوں تو بارش نہیں ہوتی، نکل جاؤں تو ذلت بھی ہے تو سوٹے تو جوتیاں بھی ہیں، لہذا اب کیا کرو؟ تو اب وہ کہنے لگا چلو اللہ سے بات کرتا ہوں۔ اب یہ جو اللہ سے بات کرنے لگا ہے نا، اللہ کی محبت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے، ہمیں 2 نمبری کیا کام میں، 2 نمبری کیا کام، یہ تو اللہ کے لیے، یہ تو کسی مقصد کے لیے۔ محمد خان جنیجو مرحوم وزیر اعظم بنے تو ان کو ان کے ڈیرے پر سورا سندھ کے وڈیرے ملنے آئے ہوئے تھے، تو ایک ہمارے دوست تھے وہ بھی وڈیرے ہی تھے، وہ بھی آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایسے نظر دوڑائی، جب اندر انٹر ہوئے تو ان کو اشارہ کیا حبیب اللہ، ان کا ہاتھ پکڑو اندر لے گئے، تو وہ کہنے لگے حبیب اللہ مرحوم، دونوں مرحوم ہو گئے کہ سائیں اتنے بڑے بڑے وڈیرے آئے بیٹھے ہیں، آپ نے مجھے بلا لیا چھوٹے سے آدمی کو، تو سارے ناراض ہو جائیں گے۔ کہا حبیب اللہ وہ وزیر اعظم سے ملنے آئے ہیں، تم محمد خان سے ملنے آئے، جو تمہاری قدر میرے دل میں زیادہ ہے۔ ایک ہے اللہ میں تجھ سے ڈر کے کر رہا ہوں، وہ اونچی چیز ہے، ایک ہے اللہ میری عزت بچا، یہ نیچے والی چیز ہے، لیکن میرے رب کا معاملہ دیکھو، اس کا رحم، تو ایسے رب سے دشمنی نہ کرو، ایسے اللہ کے نبی کے ساتھ بغاوت نہ کرو، اللہ کی قسم ذلت کی صفت بشو، کیا کرو گے پیسے کی کھنک کو، مال کی چمک کب تک ساتھ دے گی؟ کہنے کا یا اللہ عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی فجئتک تائبا فاقبلنی، یا اللہ 40 سال تیری نافرمانی کی، تو مجھے چھپاتا بھی رہا بچاتا بھی رہا، آج منت کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے اور میری عزت بچائے۔ گھٹا اٹھی اور بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ بندہ تو کوئی نکلا نہیں، بارش کیسے ہو؟ تو اللہ نے کہا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل کر دی۔ 40 سال کی نافرم بدنصیب ہے وہ معاشرہ جو اتنے بڑے رب کے ساتھ بغاوت کرے۔ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی اسی کی وجہ سے کرے، یا اللہ کیسے کرتے؟
تو اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر اتنی جلدی کوئی صلح کر کسی کو منا کے دکھاؤ، 4 منٹ بے عزت کرو پھر 4 سال مراتے پھرو۔ 40 سال کی بغاوت کو 1 سیکنڈ میں اس نے ایسا معاف کیا کہ کہا اسی کی تو واہ میرا اللہ، تو کیا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب نافرمان تھا کسی کو نہیں بتایا، جب توبہ کر لی کیسے بتاؤں؟ تمہیں کہتا ہوں کسی کے عیب نہ بتاؤ، میں خود اپنے بندے کے عیب بتاؤں؟ نہیں، کبھی نہیں بتاؤں گا۔ میرے بھائی بہنوں، اگر دنیا اور آخرت کو بنانا ہے نا تو اپنے اللہ سے دوستی کر لو، اور دوستی کا ذریعہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مبارک زندگی۔ امت بن کے چلو، مذہبی فرقوں میں مت تقسیم ہو کے چلو، اتنے ایٹم بم کے دھماکے تباہ نہیں کرتے جتنا فرقہ واریت تباہ کرتے۔ میرے پورے دیش کو آگ لگا دی ہے، اور میں درد سے کہتا ہوں یہ آگ سپر مارکیٹ سے نہیں بھڑکائی گئی، یہ آگ اس مسجد کے ممبر سے بھڑکائی گئی کہ ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے کے جنازے نہیں پڑھتے، تو نفرت سے بھرے پڑے۔ امت بنو، امت بنو، امت بنو۔ مجھے پتہ ہے میں اس بھڑکتی آگ کو نہیں بجھا سکتا ہوں، جہاں جہالت ہوگی وہاں ایک چیز چلے گی، نہ پتہ ہے قرآن کیا ہے، نہ پتہ ہے میرا نبی کیا ہے، جو ممبر سے کہا گیا وہ سن کے نعرے مارنے شروع کر دی۔ قرآن پڑھو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، میری بات دیوار پہ مار دو، قرآن پڑھو، اپنے حبیب کی زندگی پڑھو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ ممبر پہ بیٹھنے والا ہمیں لڑا رہا ہے یا ہمیں انسان بنا رہا ہے۔ امت بنو، امت بنو، امت بنو، امت بنو۔ تم اپنے حصے کا پانی ڈالتے جائیں اس آگ پر، چاہے نہیں بجھے۔ میرے نبی نے کہا گرگٹ جہاں ملے قتل کرو۔ گرگٹ ہمارے ہاں کم ہوتا ہے، افریقہ میں زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ جب ابراہیم علیہ السلام کی آگ جل رہی ہے تو یہ پھونکے مار رہا تھا، حالانکہ اس کی پھونکا نہ کوئی آگ ڈھیر ہو گئی ہے، اس کی بدنیت قتل کرو۔ کبوتر کی محبت اللہ نے پوری دنیا کے دلوں میں ڈال دی۔ حرمین میں کبوتر ہی کبوتر نظر آتے ہیں۔ کبوتر نے کیا کیا؟ چونچ میں پانی ڈالا اور ابراہیم کی آگ پہ جا کے ڈال کہ یا اللہ مجھے پتہ میں بجھا تو نہیں سکتا، اور میرا نام تیرے خلیل کے آگ بجھانے والوں میں تو آج تو ہم وہ کبوتر بن جائیں کہ ہم اس آگ پر پانی ڈالنے کی کوشش کریں، بجھی نہ بجھی ہم سے اللہ انشاءاللہ اپنے حبیب کے صدقے راضی ہو جائے گا۔ یہ ایک مبارک زندگی ہے۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ تبلیغ کا کام فرقہ واریت سے پاک ہے، کسی فرقے کا نمائندہ نہیں، اسلام کا نمائندہ ہے، دین کا نمائندہ ہے۔ اپنے اپنے فرقے اوپر ہو، جمے رہو، تمہیں مبارک ہو، جس پر بھی ہو تمہیں مبارک ہو، لیکن اوروں کے لیے سینہ کھلا رکھ کے امت بن کے چلو۔ اللہ موقع دے تبلیغ میں ٹائم لگاؤ، کسی سے لڑے ہوئے ہو معاف کر دو، درگزر کر دو، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی خوبصورت بنا دے۔ اور تیسری چیز اللہ نے کہا ولا جدال، ولا جدال، کہ دیکھو میرے بندو 3 کام کر لو تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ ایک زبان کو قابو میں کرو، ایک کبیرہ گناہوں کو قابو میں کرو، کبھی ہو جائے توبہ کرو، اور ایک آپس میں لڑنا پھڑنا چھوڑ دو، تو تمہارا معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ تو بھائیو اس کو سیکھو، اس کو سکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل